اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین اما بعد فقد قال الصادق علیہ الصلاۃ والسلام ان من تمام الصوم اعطاء الزکاة یعنی الفطرہ كما ان الصلاة على النبي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من تمام الصلاة لأنه من صام ولم يؤد الزکاة فلا صوم له اذا تركها متعمدا۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہماری گفتگو انشاءاللہ فطرے کے سلسلے میں ہے کہ امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ان من تمام الصلاۃ اعطاء الزکاۃ، کہ بے شک تمام صوم یعنی مکمل کرنا روزے کا یہ اس بات پر موقوف ہے کہ انسان فطرے کو ادا کرے، یعنی الفطرہ یعنی فطرے کو ادا کرے۔ زکوٰۃ سے مراد یہاں پہ فطرہ ہے۔ کما ان الصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس طرح سے نماز میں صلوات کا پڑھنا یہ نماز کے مکمل ہونے کی علامت اور دلیل ہے۔ لأنہ من صام ولم یؤد الزکاۃ، لیکن جو شخص روزے کو رکھے اور فطرے کو نہ ادا کرے، فلا صوم لہ، بس اس کے لیے وہ روزہ کوئی کام کا نہیں ہے، یعنی گویا کہ اس نے روزہ ہی نہیں رکھا۔ اذا ترکھا متعمدا، لیکن کب؟ جب اس نے اس روزے کو، اس زکوٰۃ کو جان بوجھ کے چھوڑ دیا ہو۔ شریعت کا مسئلہ ہے کہ اگر کوئی شخص آسائش کی زندگی گزار رہا ہے اور اس کے لیے آذوقہ فراہم ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، تو ضروری ہے کہ وہ فطرے کو نکالے۔ لیکن ہمارے سماج اور معاشرے میں ایسے بھی افراد ہیں کہ جن کے یہاں آذوقہ فراہم نہیں ہے، یعنی وہ اپنے کھانے پینے کے چیزوں کو اپنے گھر میں نہیں رکھتے، یعنی روز مرہ کی زندگی میں ان کے لیے مشکلات ہیں، تو کیا وہ بھی اپنے گھر کے ہر فرد کے لیے فطرہ نکالیں؟ یہاں پہ مراجع کے فتاوے ہیں کہ اگر انسان مشکل ہے اس کے لیے فطرہ نکالنا سب کے لیے فرداً الگ الگ، تو اس کے لیے راستہ یہ ہے کہ ایک فطرہ نکالے۔ اگر اتنی آسائش ہے، اتنا اس کے پاس ہے کہ ایک فطرہ نکال سکتا ہے، تو ایک انسان کا فطرہ نکالے اور سب کی طرف سے اسے بارگاہ خدا میں پیش کر دے۔ خداوند عالم قبول کرنے والا ہے، وہ رحیم ہے، وہ غفور ہے، وہ ستار العیوب ہے، اور وہ انسان کو بخشنے والا ہے۔ توبہ استغفار کرے، اللہ سے دعا کرے کہ پروردگار عالم ہماری ان تمام مشکلات کو دور کرے، تاکہ ہم اگلے سال ماہ رمضان کے بعد جب عید آئے تو اللہ ہمارے گھر کو ایسی برکتوں، رحمتوں اور فیوز و برکات سے نواز دے کہ ہم فرداً ہر فرد کا فطرہ نکال سکیں۔ انسان تہ دل سے اپنے خدا کی بارگاہ میں جائے اور دعا کرے کہ ہماری مشکلات کو خدا آسان کر دے۔ فطرہ، زکوٰۃ، خمس، یہ سب اسی لیے رکھا گیا ہے تاکہ ہم سب غریبوں پر نگاہ کر سکیں، مسکینوں اور فقیروں پر نگاہ کر سکیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہمارے گھر میں طرح طرح کی غذائیں ہوں اور ہم دسترخوان پہ بیٹھ کر لذتوں کو محسوس کر رہے ہوں اور ہمارا پڑوسی بھوکا رہ جائے۔ ایسا نہ ہو کہ کوئی یتیم ہمارے پڑوس میں رہنے والا ہو اور ہم ہر روز تھیلیاں بھر کے لے آ رہے ہیں اور وہ اپنے دروازے پہ کھڑا دیکھتا رہ جائے۔ نہیں، شریعت نے منع کیا ہے ایسے گھر کے دروازے سے گزرنے کے لیے جس میں یتیم کھڑے ہوں سامان لے کر۔ اگر آپ ان کے لیے لا سکتے ہیں تو کوشش کریں کہ جو سامان لا رہے ہیں کچھ اس میں سے ان کے لیے بھی مہیا کریں، اور اگر نہیں لا سکتے ہیں تو کوشش کریں کہ ان سے چھپا کر سامان کو اپنے گھر میں لے کے جائیں۔ منع نہیں کیا شریعت نے کہ آپ نہ لے جائیں، لیکن ان کی آنکھوں سے پوشیدہ رکھیں۔ ایسا نہ ہو کہ ان کے دل میں یہ احساس ہو جائے کہ کاش ہمارا بھی باپ زندہ ہوتا تو آج ہمارے لیے بھی اس طرح کے سامان فراہم کرتا۔ فطرہ کیا ہے؟ فطرہ ابھی سن لیا آپ نے کہ فطرہ انسان کے روزے کو مکمل کرتا ہے۔ لہٰذا جو فتاوے ہیں وہ یہ ہیں کہ 3 کلو فطرہ ہم نکالیں، تقریباً 3 کلو فطرہ، جو ہماری ذمہ داریوں میں سے ذمہ داری ہے۔ 3 کلو فطرہ کیا نکالیں؟ مسئلہ یہ ہے تو جو ہم زیادہ کھاتے ہوں، اگر ہم روٹی زیادہ کھاتے ہیں تو آٹے کا فطرہ نکالیں، اگر ہم چاول زیادہ کھاتے ہیں تو چاول کا فطرہ نکالیں۔ اس طرح سے جو بھی انسان اپنی زندگی میں زیادہ کھاتا ہے، زیادہ استعمال کرتا ہے، اس چیز کا فطرہ نکالیں۔ اب مسئلہ ہے کہ فطرہ نکال لیا تو اب ہم انتظار کر رہے ہیں کہ فطرہ جسے دینا ہے وہ میرے گھر آئے تو میں فطرہ دوں۔ اصل شریعت میں کہیں نہیں ملتا یہ کہ آپ انتظار کریں کہ غریب فقیر آپ کے دروازے پہ آئے اور آپ فطرہ اسے دیں۔ نہیں، فطرہ کسی کی آبرو ریزی کا نام نہیں ہے، انفاق کسی کی آبرو ریزی کا نام نہیں ہے۔ آج کل سوشل میڈیا پہ دیکھیں آپ، ایک بوری چاول دے رہے ہیں، فوٹو کھینچ رہے ہیں، تھوڑے سے پیسے لفافے میں دے رہے ہیں، فوٹو کھینچ رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں آپ؟ کہاں جا رہے ہیں؟ کس قار و ذلت میں انسانیت کو آپ گرا رہے ہیں؟
وہ انسان جو اپنی آبرو ریزی نہیں چاہتا، وہ انسان جو کسی کے دروازے پہ نہیں جاتا، وہ انسان جو کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا چاہتا، اس کے لیے شریعت نے یہ رکھا تھا کہ آپ خمس نکالیں اور اس کو اس کا حق دیں، آپ زکوٰۃ نکالیں اس کو اس کا حق دیں، آپ فطرہ نکالیں اس کو اس کا حق دیں۔ ضروری ہے کہ آپ فطرہ نکال کے تلاش کریں کہ کون ایسا گھر ہے جس میں عید نہیں ہو رہی ہے، کون ایسا گھر ہے جن میں بچے بے لباس ہیں، کون ایسا گھر ہے جس میں ابھی تک گوشت کا انتظام نہیں ہوا ہے۔ یہ آپ کی ذمہ داری ہے، آپ جائیں، شب کی تاریکی میں جائیں، صبح جائیں، جا کے ان بچوں کے ہاتھ پہ رکھ کے آئیں۔ ضروری نہیں ہے یہ کہنا کہ میں آپ کو فطرہ دے رہا ہوں، میں آپ کو فطرے کی مدد کر رہا ہوں، نہیں، آپ اسے دے دیں۔ فطرہ اپنی ذمہ داری کو ادا کرنے کا نام ہے، آپ نے نکال دیا، ادا ہو گیا، مستحق تک پہنچانا ہے، یہ کہہ کے نہیں کہ میں آپ کو فطرہ دے رہا ہوں۔ آپ احساس کر لیں غریب ہے، فقیر ہے، مسکین ہے، آپ اس تک پہنچا دیں۔ ناظرین، جس طرح سے عید میں اپنا خیال رکھیں، اسی طرح سے یتیموں کا خیال رکھیں، پڑوسیوں کا خیال رکھیں، مسکینوں کا خیال رکھیں، غریبوں کا خیال رکھیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔